بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہم میقات یلملم کے مقام پر آئے ہیں جو کہ مکہ مکرمہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حج یا عمرہ کے نیت سے مکہ مکرمہ جانے والے شخص کو احرام باندھنا ضروری ہے۔ یہ میقات یلملم مکہ مکرمہ کے جنوب میں واقع ہے۔ سعودی عرب کے جنوب کے لوگ اہل یمن والے اور جنوبی ایشیا والوں کا میقات یلملم ہے۔ یہ تمام میقاتوں کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود فرمایا۔ اہل مدینہ والوں کی میقات ذوالحلیفہ ہے۔ میقات ذوالحلیفہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کا احرام باندھا۔ آج کل میقات ذوالحلیفہ کو ابیار علی بھی کہتے ہیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں تقریباً 23 کنویں کھدائے تھے جن میں سے چند ابھی بھی باقی ہے۔ اہل نجد، ریاض و طائف، قطر، امارات اور بحرین سے آنے والوں کی میقات قرن المنازل ہے۔ سیرت کے کتابوں میں یہ مشہور مقام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں طائف تشریف لے گئے تو طائف سے واپسی پر قرن المنازل میں کچھ دیر قیام فرمایا۔ میقات جوحفہ اہل شام و اہل مصر والوں کی میقات ہے، اور میقات ذات عرق اہل عراق والوں کی میقات ہے۔ یہ میقات یلملم سے قریب قدیم بندرگاہ شعیبہ واقع ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بحری بندرگاہ شعیبہ تھا۔ جدہ شہر کو اس وقت حقیقی شہرت اور اہمیت حاصل ہوئی جبکہ 26 ہجری میں امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شعیبہ بندرگاہ کی جگہ جدہ کو مکہ مکرمہ کی بندرگاہ قرار دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود جدہ تشریف لائے اور جدہ کے سمندر میں غسل فرمایا اور جدہ بندرگاہ کی افتتاح بھی کیا۔ جدہ کے معنی عربی میں دادی کے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ کل بشر کی اماں بی بی ہوا جنت سے اسی جگہ پر جدہ کے مقام پر اتاری گئی۔ اما ہوا کی قبر مبارک بھی جدہ کے ایک قبرستان میں ہے جو کہ مقبرہ ہوا کے نام سے مشہور ہے۔ آج اس سفر میں میرے ساتھ مولانا مراد بخش صاحب الحسنی، حاجی عطا اللہ مینگل صاحب، عبد الرحمن مینگل، عبد الجبار پندرانی اور محمد ابو بکر مینگل صاحب ہے۔